جی السلام علیکم ناظرین، میرا شہر لاہور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد علی میاں۔ اس وقت ہم موجود ہیں N127 لاہور کے علاقہ باغبان پورہ میں، میاں عمر حیات صاحب کے آبائی گھر، اور ان کے صاحبزادے میاں خضر حیات صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم میاں صاحب۔ وعلیکم السلام میاں صاحب کیا حال چال ہے، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ اچھا میاں صاحب، آپ کے والد، آپ کے جو والد محترم تھے، اتنے بڑے پولیٹیشینس تھے، 2 دفعہ نیشنل اسمبلی کے ممبر بھی رہے، اور اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین بھی ریلوے کے رہے، اور بے نظیر کے مقابلے میں آزاد امیدوار کی حیثیت سے بھی الیکشن لڑے۔ تو اتنا بڑا سیاسی بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود میاں صاحب آپ نے سیاست میں اتنی لیٹ آنے کا فیصلہ کیسے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو علی بھائی آپ کو اور لاہور 24 چینل کو باغبان پورہ N127 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اپنے بھائی گھر میں۔ جدھر تک آپ نے سوال کیا ابھی کہ میاں عمر حیات صاحب کا جو ماشاءاللہ ان کا نام بھی بڑا تھا، اور خالی صرف لاہور میں نہیں پورے پاکستان کے اندر ان کا نام تھا۔ جہاں تک میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو، یا میاں صاحب جو ہے ان کی ورکرز کا ان کے اوپر ایک اعتماد تھا۔ انہوں نے جو ہے خدمت خلق کے اندر ساری زندگی گزاری جتنی دیر وہ زندہ رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ترقیاتی کاموں میں انہوں نے ریکارڈ یافتہ کام جو ہیں پرانے NA94 اور جس کو آپ حلقہ NA127 گنتے ہیں، اس کے اندر ترقیاتی جو کام ہیں وہ ریکارڈ یافتہ ہوئے ہیں۔ میاں عمر حیات صاحب کی گڈ ول بڑی اچھی تھی کہ وہ کہیں سے بھی بندہ آتا تھا اسے یہ سوال نہیں کرتے تھے کہ تو کہاں سے آیا ہے، تیرا علاقہ کون سا ہے، وہ صرف کام کرنے والی بات کرتے تھے۔ اور رہ گئی میرے آنے کی بات، سیاست کے اندر آنے کی بات، تو 30 سال پہلے اگر میاں عمر حیات صاحب MNA تھے تو ہماری ایک تو عمر میں ہم بہت چھوٹے تھے، سارے بھائی ماشاءاللہ 4 ہم بھائی ہیں، 2 سسٹرز ہیں ہماری، چھوٹی عمریں تھی ہماری۔ اور بعد میں میاں عمر چھوٹی عمر میں میاں عمر حیات صاحب جو ہمارے والد صاحب تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ اتنا سیاست کے اندر ہمیں جو ہے وہ ہم ٹائم نہیں دے سکے، بڑے بھائی جو ہیں وہ بھی ٹائم نہ دے سکے، بزنس ہمارے اتنے تھے کہ ٹائم بھی نہیں دے سکے۔ تو یہ بعد میں ورکرز کا ہمارے پاس آنا، اور مروم میں آپ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ ایک NA127 اور پرانا NA94 جو ہے یہ ایک مرحوم تھا ایک لیڈر سے۔ یہاں سے تقریباً میاں عمر حیات صاحب کے وفات پانے کے بعد کئی MNAs آئے، جوید ہاشمی صاحب آئے، طارق عزیز صاحب آئے، میاں وحید صاحب آئے۔ جو بھی آیا وہ یہاں سے جیتا ضرور، مگر جیت کے اس نے NA94 اور نیا NA127 پر توجہ ہی نہیں دی۔ میرا جہاں تک پارٹی سے تعلق تھا تو میں PTI کے اندر جو ہے وہ PTI میں آنے کا جو میرا بنا، وہ مجھے ایک شروع سے ہی عمران خان صاحب جو تھے، جب سے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف بنائی، اس ٹائم میں تو چھوٹا تھا، تقریباً یہ 22-23 سال پرانی بات ہے۔ تو کچھ ہمارے فیملی میٹرز وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی ایسے مسئلے تھے جن کی وجہ سے ہم نہیں ہو سکے، اور بعد میں آ کے میاں محمود الرشید صاحب نے ہمیں، ہماری فیملی کو جب ٹائم دینا شروع کیا اور انہوں نے گائیڈ کرنا شروع کیا کہ آپ کو جو ہے وہ سیاست میں آنا چاہیے، آپ کی فیملی کا نام ہے، اور اس طرح عمران خان کے ویژن کو آگے لے کے چلنا چاہیے، آپ کی فیملی یہاں پہ ہو سکتی ہے سارا کچھ معاملات وغیرہ میں۔ اور اس کے باوجود جب ہم نے اپنے ورکرز وغیرہ سے مشورہ وغیرہ کیا، سب سے اپنے خاندان میں مشورہ کیا، جس میں ماشاء اللہ میاں زندگی دے میری والدہ کو، میرے بھائیوں کو، تو ان سب کا پھر ذہن ہم لوگوں کا جو ہے وہ بنا۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی، اور کوشش کی اور کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چل سکیں۔ تو اسی طرح جو ہے وہ سارا طریقہ کار جو ہے۔ اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ اب جو یہاں ترقیاتی کام آپ نے شروع کروائے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ بتائیے لوگوں کو۔ علی بھائی ترقیاتی کام تو ماشاءاللہ PP153 میں خود جو ہوں وہ کوآرڈینیٹر ہوں، سینٹرل پنجاب کوآرڈینیٹر، سینٹرل پنجاب ہوں ویلفیئر ونگ کی طرف، PTI کی طرف سے۔ تو جو PP153 کا جس کا میرے پاس ہولڈ ہے،
اس میں ماشاءاللہ ہماری جو ہے مائی کمی روڈ ہے وہ تقریباً وہ شروع ہو گئی ہے. تقریباً تو نہیں کہہ سکتے آپ, شروع ہو گئی ہے ماشاءاللہ. تقریباً کوئی 4 دن ہو گئے ہیں اس کو شروع ہوئے کو. وہ بوگیال چونک سے لے کر تو شیلر چونک تک جاتی ہے الحمدللہ. وہ بھی ترقیاتی کام میں شروع ہے. صباؤدین روڈ ہے وہ بھی ماشاءاللہ ہمارا شروع ہے. جناب جمشید اقبال چیمہ صاحب اور میں جو ہم مل کے اس پہ پر کر رہے ہیں. ایک 100 والی بازار ہے, اس کا بڑا پرانا مسئلہ تھا, تقریباً 20-25 سال سے اس کا مسئلہ تھا, ماشاءاللہ وہ بھی شروع ہو گیا ہوا ہے. کافی حد تک جو ہے وہ پانی کی جو پائپ لائنز وغیرہ ہیں, جس طرح ہمارے پاس کمپلینس آتی ہیں اس کے جو ہیں وہ وقت و عرصہ تو تھوڑا لگتا ہے, مگر اس میں یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی حد تک ہم کمپلینس کو دور کر رہے ہیں. کہیں پہ ابھی بھی جو ہیں وہ پانی کی سنگل پانی پائپ لائن جو ہیں اس کا کام شروع ہوا ہے. کہیں پہ سیوریج کے کام شروع ہوئے ہیں. مطلب کہ ترقیاتی کام الحمدللہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے. اچھا میاں صاحب, آپ کے والد اتنے بڑے رہنما تھے مسلم لیگ نون کے, تو آپ نے تحریک انصاف میں آنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ جہاں تک میں نے ابھی آپ کو پہلے بھی ایک بات بتائی ہے کہ مسلم لیگ کے رہنما تو وہ بالکل تھے, مگر میاں عمر یاس صاحب نے جو ہے نا وہ ویلفیئرس کے کام بہت زیادہ کیے تھے. اس کی ایک مثال تھی کہ بے نظیر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ 1988 کے اندر جس ٹائم پاکستان میں آئیں تو میاں عمر یاس صاحب جو تھے وہ آزاد امیدوار جو تھے وہ الیکشن میں ہوئے, اور وہ ان کے ویلفیئرس کی اور خدمت خلق کی تھی کہ جنہوں نے محترمہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا. 4200 ووٹوں سے 4200 ووٹوں سے میاں عمر یاس صاحب کو شکست ہوئی, اور بی بی سی ماشاءاللہ بی بی سی ورلڈ تک نے ان کے تبصرے کیے. اس کے بعد جو الیکٹڈ ہونے والی بات ہے وہ الیکٹڈ ہم بعد میں نواز گروپ کی طرف سے ہی ہوئے تھے, مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے 2 دفعہ جو الیکٹڈ ہوئے ہیں وہ ہم مسلم لیگ نواز گروپ کی طرف سے ہی ہوئے ہیں. مگر میرا جو ذہن تھا وہ مسلم لیگ کی طرف نہیں تھا, کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میرا ایک ذہن شروع سے ہی جو تھا وہ عمران خان صاحب کی پارٹی کی طرف سے تھا. اور یہ عام معمول کے مطابق کوئی سیاسی میں باہر نہیں کر رہا, ویسے ہی ایک بندے کا ہاٹ فیورٹ ہوتا ہے بندہ, جسے بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ میرا قائد ہے, سیاسی قائد میرا یہی ہے. تو بس وہ ہاٹ فیورٹ ہونا, عمران خان صاحب کے ویژن کو لے کے آگے چلنا, یا ان کی باتوں نے جو امپریس کیا, اور آگے عوام کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے بھی چل رہے ہیں, چلیں گے بھی. عمران خان صاحب میرے فیورٹ تھے. اچھا بھیا صاحب, لاہور 24 نیوز کی وساست سے آپ اپنے ووٹرز کو, سپورٹرز کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, میں اپنے حلقہ این 1 to 7 اور پورے پاکستان میں جتنے تحریک انصاف کے ووٹرز ہیں ان کو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے قائد, ہمارے لیڈر جو ہیں, کپتان ہمارے جناب عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے. آپ نہ مایوس مت ہوں, بالکل بھی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ ترقیاتی کام جو ہیں جلد سے جلد ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. باقی بھی سسٹم جتنے ہیں اوور آل انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی اللہ تعالیٰ بہتر کر دے گا. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ میاں خضر حیا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس این اے میں 35 ایئرس سے کسی پارٹی نے کوئی ترقیاتی کام نہیں کروائے جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں ان کی وساست سے شروع ہوئے ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جو بھی اس این اے کے لوگ ہیں جو احساس محرومی میں ڈوبے تھے ان کی احساس محرومی یہ ختم کریں گے, ان کی آواز بنیں گے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی میاں کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.